سوال یہ ہے نا کہ چپ کا روزہ اس وقت رکھا کیوں تھا اور یہ روزہ آج توڑنے کی بات کیوں ہو رہی ہے. اس سارے معاملے پر بات کریں گے. اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما الحاج شیخ روہیل اصغر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم روہیل اصغر صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ فیض آباد دھرنا کمیشن کی رپورٹ نے تو پاکستان مسلم لیگ نون کے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ جو اس وقت آپ نے لیا ہوا تھا اور جسے خاصی مقبولیت ملی, اس کو تو تہو بالا نہیں کر دیا, ملیا میٹ نہیں کر دیا. میرے خیال میں اس کو آپ نہ ہی ڈسکس کریں تو میرے خیال میں زیادہ بہتر رہے گا. آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ نے ایک اپنا ورڈکٹ دیا تھا اور اس ورڈکٹ کے بعد پھر اس کے بعد یہ کمیشن بن گیا. کمیشن میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا میرے خیال میں کسی کو پتہ ہی نہیں. اور دوسری بات یہ کہ کمیشن کے پاس کیا اختیارات تھے کہ جن پہ الزامات ہیں ان کو وہ اپنے کمیشن کے روپ میں پیش کر سکتے. ایسے خام خواہ اپنی جگ ہمسائی کرانے والی بات کی کمیشن بنا دیتے ہیں. آپ غیر سوچے سمجھے کہ کیا کمیشن باجوہ صاحب کو اپنے سامنے پیش ہو کے ان کی بات سن سکتا تھا؟ اختیار تھا ان کے پاس ان کو بلانے کا؟ یعنی شیخ صاحب آپ اس کمیشن کی رپورٹ کو مسترد کرتے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ میں مسترد نہیں کرتا, میں یہ کہتا ہوں کہ اختیارات کی بات ہوتی ہے نا. مسترد میں نے کیا کرنا, میں نے کون سا بنایا تھا جو میں مسترد کر دوں؟ اور نہ ہی مجھے یہ پتا کہ وہ کس حالات میں بنایا گیا تھا اور کیا کیا گیا تھا. اس لیے میں یہ اکثر و بیشتر یہ بات کہتا ہوں حضور کہ ہمیں اپنی ایک حد میں رہ کے کام کرنا ہے. اس سے حد سے جب آپ تجاوز کریں گے تو اسی قسم کے فیصلے ہوں گے. بات تو میرا درست ہے خیال سر, ہے کہ لیکن وزیر داخلہ اس وقت کے احسن اقبال صاحب نے یا شاہد خاقان عباسی صاحب نے یا ایون وزیر قانون زاہد حامد صاحب نے جو کمیشن کے سامنے پیش ہو کے اسٹیٹمنٹ دیا, وہ اسٹیٹمنٹ تو کہیں اس سے کمپیٹیبل نہیں ہے جو آپ کا نیریٹو تھا. میں وہی سمجھ ہوں نا کہ یہ بات تو پھر احسن اقبال کو بتا سکتا نا, وہ تو نون لیگ کا رستو ہے. چلیے شاہد خاقان عباسی کو اب یہ ہے کہ وہ تو الگ سلگ ہو کے بیٹھ کے ابھی شاید وہ ہے نا احسن اقبال, وہ تو میرے خیال بہت عقل مند اور بڑا سمجھدار بڑا عظیم انسان ہے. آپ ان سے وہ بتا دیں کہ زیادہ بہتر. تو شیخ صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ نون لیگ ہیز سیریسلی لاسٹ اٹس نیریٹو وچ واز اینٹی اسٹیبلشمنٹ اینڈ سیریس ڈیمیج ہیز بین ڈن؟ اگر میری رائے آپ پوچھیں نا, میری رائے آپ پوچھیں تو میرا خیال ہے کہ اتنے بڑے انسٹیٹیوشن کے لیے آپ کو سوچ سمجھ کے کچھ بات کرنی چاہیے. میں نے نہیں کہا سب سے کمزور انسٹیٹیوشن آپ کے ملک میں جو ہے وہ ہے آپ کا ڈیموکریٹک, جس کو آپ کا جمہوری نظام سمجھتے ہیں. جو جس کا جی چاہتا ہے اس پہ الزام لگا دیتا ہے, جو جی چاہتا ہے اس پہ اپنی دار قسم کی تردید کر دیتا ہے. تو میرے خیال میں شاید سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے. اب یہ انسٹیٹیوشن کہاں اپنے جو ہیں ان کے چاہے وہ فارمر ہوں یا ریٹائرڈ ہوں, ان کو کہاں, میرا نہیں خیال کہ وہ ان کو کوئی ایسا آپ کو اجازت دیں گے کہ آپ ان کو کووڈ کریے. اس کا ایک بہترین علاج ہے, میں بہت دیر پہلے بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہیں, کوئی ایسے شواہد ہیں, تو آپ اس کے جو اس وقت ہیں مسندرہ آپ ان سے کہہ سکتے ہیں. وہ اپنا ایک ان کا پروسیس ہے, ان کا ایک میکنزم ہے, وہ استعمال کر سکتے ہیں. لیکن شیخ صاحب بغیر ثبوتوں کے الزامات لگا کے آپ کراؤڈ پل کر لیتے ہیں, آپ ایک ویو بنا لیتے ہیں, آپ پولیٹیکلی ساری سچویشن کو کیپٹلائز کر لیتے ہیں. اور نون لیگ کو بھی نیریٹو تو ملا اور نون لیگ نے بھی کراؤڈ پل کیا, بڑے بڑے جلسے کیے, مقبولیت ملی. یہی بات عمران خان صاحب کے ساتھ ہوئی, انہوں نے بھی یہ نیریٹو لیا اور اس سے ان کی سیاست مقبول ہوئی. تو یہ تو ماننا پڑے گا کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو بڑا مقبول نیریٹو ہے ملک. آپ کے سوال کے دو جواب ہو سکتے ہیں. ایک جواب یہ ہو سکتا ہے جن لوگوں نے یہ بات کی آپ اس کا جواب تو وہ دے سکتے ہیں. میں تو اپنی ذاتی رائے دے سکتا ہوں آپ کو, کیونکہ میں نہ تو اس کا وکیل ہوں, نہ میں اسپوکس مین ہوں, اور نہ میں کسی کی نمائندگی کر رہا ہوں. میں تو آپ اپنی ایک رائے پیش کر سکتا ہوں کہ میری رائے میں آپ ایسی انسٹیٹیوشن جن کا تعلق اور واسطہ آپ کی دفاع کے ساتھ ہے, میرا نہیں خیال کہ آپ ان کو کسی بھی جگہ پہ پروگرام کر سکتے ہو. میں نے آپ سے یہ بات کی ہے کہ اگر آپ کے پاس شواہد موجود ہیں, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان اشخاص کی وجہ سے ملک کا نقصان ہوا ہے, عوام کا نقصان ہوا ہے,
آپ ان کے موجودہ سربراہ کو آپ سارے ڈاکومنٹس آپ پیش کر سکتے ہیں اور وہ ان کا اپنا ایک میکنزم ہے، وہ پروون کر سکتے ہیں اور پروون کرنے کے بعد اپنا پروجیکٹ دے شیخ صاحب، کیا سکتے ہیں۔ یہ تاثر درست ہے کہ نون لیگ اپنا کھویا ہوا بیانیہ واپس حاصل کرنا چاہتی ہے، یا اس کے لیے نواز شریف صاحب کوئی پریس کانفرنس کرنے والے ہیں، یا کوئی قوم سے خطاب یا کوئی ایسی چیز پلان کر رہے ہیں، یا نون لیگ کوئی لاہ عمل تیار کر رہی ہے جس سے وہ اپنا کھویا ہوا جو نیریٹو ہے وہ ریوائیو کر سکے؟ بہتر سمجھتے ہیں وہ نون لیگ کے سربراہ ہیں، وہ بہتر سمجھتے ہیں، ان کی اصل سازش کے ساتھ ہے تو کم از کم اپنے بات کو کلیئر نہیں کر سکتا۔ وہ ماشاء اللہ سمجھدار ہیں، 3 دفعہ اجازت بھی رہے ہیں، اس وقت بھی ان کے بھائی صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم ہے پاکستان کے، اور جو سارے معاملات ہیں سارے کے نگرانی کام کر رہے ہیں، بہتر سمجھتے ہیں۔ نہیں، میں لیکن اس بارے میں ان کے بھائی وزیر اعظم ضرور ہیں، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے وہ جو وزارت عظمیٰ یا اس کی رسپانسبلٹی ہے وہ لینے کو تیار نہیں ہے۔ اب رانا ثناء اللہ صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ جی حکومت ہے ضرور، لیکن رسپانسبلٹی ہمارے اوپر نہیں ہے کہ پرفارمنس ٹھیک نہیں ہوتی تو۔ حضور میں نے اپنی رائے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور میں کوئی ایسا بیان یا کوئی ایسا بات کرنے کو تیار نہیں جو کل مجھے پھر سے ملتی مانی پڑے۔ میں تو کم از کم اپنی ذات کو اس چیز سے بالکل الگ رکھتا ہوں، کیونکہ دیکھیں میں آپ کو گزارش کروں، آپ کو سنوانا نہیں بات۔ آج جو میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، ایک ایک لفظ جو ہے وہ میری جو ہے ذات کے ساتھ منسلک رہے گا، ایک ثبوت کے طور پہ آپ کے پاس وہ موجود ہوگا۔ جب آپ کا جی جائے گا آپ اس کو چلا دیں گے اور میرے سامنے رکھ دیں گے، پھر سوائے مجھے شرمندگی اور کچھ بھی ہوگا تو میں کم از کم ایسے الفاظ استعمال پیش کرتا ہوں جن کا کچھ ثبوت میرے پاس نہ ہو، یا میرے پاس ایسا اختیار نہ ہو کہ میں اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے سر فیئر انف، میں دیکھیں وہ آپ تو احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہتے، لیکن آپ کے جو کلیگز ہیں وہ فرنٹ فٹ پہ میرے سب کو سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں۔ اپنے بات کرنے سے پہلے کم از کم اپنے بات کے سر ضرور غور کرنا چاہیے۔ شیخ صاحب فیئر انف، لاسٹلی اینڈ ویری کوئکلی سر، آپ تو احتیاط سے کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑ رہے، لیکن آپ کے کلیگز جو باتیں کر رہے ہیں تو کیا سمجھا جائے کہ کنفیوژن تو ضرور موجود ہے، اس سے تو آپ ایگری کریں گے کہ کنفیوژن ہے نون لیگی کیمپ میں؟ میں نے آپ سے گزارش کری، میں اس بارے میں بالکل بڑا کلیئر ہوں اس معاملے میں، مجھے کسی قسم کی کنٹروورسی نہیں کرنا جب تک میرے پاس ایسے کچھ واحد نہ ہو کہ میں اس پہ اسٹینڈ دے سکوں اور اس پہ میں اپنی بات پہ قائم رہ سکوں۔ بہت بہت شکریہ روہیل اصغر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ایک طرف نون لیگ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو دوبارہ بحال کرنا چاہتی ہے، دوسری طرف آج ہی پنجاب حکومت نے پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف 9 مئی کے حوالے سے درج مقدمات کی سماعت کرنے والے انسداد دہشت گردی عدالت کے